حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر اور شکر کا پیکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخت آزمائشوں میں ڈالا۔ آپ کا مال، اولاد اور صحت سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ آپ کی صبر کی کیفیت کو قرآن میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک صالح اور نیک ہستی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو انسانیت کے لیے عملی نمونہ بھی بناتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، خصوصاً ان کا صبر، شکر، توکل اور ثابت قدمی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ان کی زندگی نہ صرف مصیبت کے وقت صبر کی علامت ہے بلکہ خوشحالی کے وقت شکر، عاجزی اور انکساری کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان پر آزمائشیں آئیں تو ان کا صبر اتنا عظیم، پائیدار اور خالص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کے صبر کی تعریف فرمائی۔ قرآن اور دیگر اسلامی روایات کے مطابق آپ اہل عراق یا شام کے کسی علاقے میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور دین حق کی طرف لوگوں کو بلانے کا فریضہ سونپا۔ خوشحالی کا دور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ مال و دولت کی فراوانی۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی، زمینیں اور کھیت تھے۔ تجارتی ذرائع، رزق کے اسباب اور دنیاوی آشائشیں ہر طرف موجود تھیں۔ نیک اور خوبصورت اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ یہ سب نیک، صالح، اطاعت گزار اور ادب والے تھے۔ سماجی مقام اور عزت۔ لوگ آپ کو محبت، عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اہل قریہ آپ کی رائے کو اہمیت دیتے اور آپ کو روحانی پیشوا مانتے تھے۔ اللہ کا شکر گزار بندہ۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود آپ بہت متواضع اور شکر گزار تھے۔ فرمایا کرتے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اگر وہ چھین لے تو بھی میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا آغاز۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے جنہیں دنیا بھر میں صبر کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان پر آنے والی سخت آزمائشیں اور ان پر ان کا غیر متزلزل صبر ہے۔ یہ آزمائشیں اچانک اور لگاتار آئیں، لیکن ان کے صبر اور توکل میں کوئی کمی نہ آئی۔ مال و دولت کی بربادی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار انسان تھے۔
ان کے پاس ہزاروں مویشی، کھیتیاں، باغات، زمینیں، خادمین اور بے شمار نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یکے بعد دیگرے ان کی تمام دولت و مال و اسباب کو تباہ و برباد کر دیا۔ جانور بیماریوں یا آفات کا شکار ہو کر مر گئے، کھیتیاں جل گئیں یا برباد ہو گئیں، غلام و خادم بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اولاد کا صدمہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جنہیں وہ بہت چاہتے تھے۔ آزمائش کا اگلا مرحلہ ان کی اولاد کا تھا۔ روایات کے مطابق ایک دن جب سب بیٹے ایک گھر میں جمع تھے تو اچانک ایک زبردست حادثہ پیش آیا جس سے سارا گھر منہدم ہو گیا اور سب بیٹے ایک ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ یہ صدمہ دنیا کے سب سے بڑے صدموں میں سے ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ شدید بیماری کا حملہ۔ اس کے بعد سب سے سخت آزمائش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس نے ان کے جسم کو زخموں سے بھر دیا۔ ان کا جسم گلنے لگا، وہ بستر سے لگ گئے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اور انہیں چھوڑ دیا۔ معاشرے نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہ بیماری کئی سال تک جاری رہی۔ روایات میں ہے کہ یہ مدت 7 سال سے 18 سال تک رہی۔ تنہائی اور غربت۔ تمام دوست، عزیز، قریبی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف ان کی بیوی جو ایک وفادار اور نیک خاتون تھی ان کی خدمت میں رہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے شوہر کے لیے کھانے کا بندوبست کرتیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے ان سے کام لینا بھی بند کر دیا۔ ان کی بیوی کو بھی ذلت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ آزمائشوں کا مقصد۔ یہ تمام آزمائشیں محض سزا یا بدبختی نہیں تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش اور امتحان تھی، تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بلندی دنیا پر ظاہر ہو اور لوگوں کو یہ سبق دیا جائے کہ اللہ کے نیک بندے مصیبتوں میں بھی شکر اور توکل کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان پر آزمائشیں آئیں تو ان کا صبر اتنا عظیم، پائیدار اور خالص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کے صبر کی تعریف فرمائی۔ صبر کی تعریف قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ آیت حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ صبر کا مفہوم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں صبر کا مطلب صرف تکلیف سہنا نہیں، بلکہ اس تکلیف میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، شکایت نہ کرنا اور دل میں شکوہ نہ رکھنا بھی شامل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی حقیقی صبر کی تصویر تھی۔ مال و دولت کے نقصان پر صبر۔ جب ان کی ساری دولت، کھیتیاں، باغات اور مویشی ختم ہو گئے، تب بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکالا۔ اولاد کی موت پر صبر۔ ان کے تمام بیٹے ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ کسی باپ کے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر بھی اللہ کی رضا کو قبول کیا۔
شدید جسمانی بیماری پر صبر۔ ایک سخت بیماری نے ان کے جسم کو گلا دیا۔ سالہ سال وہ بستر پر پڑے رہے، لیکن ایک بار بھی اللہ سے شکایت نہ کی۔ لوگوں نے کہا، اگر تم سچے نبی ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے نہ اپنی نبوت کی شکایت کی، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے۔ بیوی کے سوا سب نے چھوڑ دیا۔ ان کے پاس صرف ایک بیوی رہ گئی جو ان کی خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان پر بھی کبھی غصہ نہیں کیا اور ان کی وفاداری پر شکر گزار رہے۔ صبر کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کا طرز عمل اللہ کا ذکر کبھی نہیں چھوڑا۔ دل میں اللہ پر مکمل توکل رہا۔ کوئی فریاد لوگوں سے نہیں کی، زبان سے شکوہ نہیں نکالا، دل میں اللہ سے رضامندی رہی۔ نماز اور عبادت میں نرمی نہیں آئی۔ یہ تمام رویے ہمیں سکھاتے ہیں کہ صبر کا مطلب برداشت کے ساتھ ساتھ روحانی استقامت بھی ہے۔ صبر کی انتہا، دعا کا انداز۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مگر اس انداز میں کہ اس میں بھی صبر جھلکتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ دعا میں بھی شکوہ نہیں، صرف اللہ کی رحمت کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے نتیجے میں انہیں مکمل شفا دی گئی۔ ان کا مال، اولاد اور نعمتیں واپس کر دی گئیں۔ ان کے صبر کی مثال رہتی دنیا تک قائم ہو گئی۔ آزمائشیں صبر کی بنیاد۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں، جن میں شامل تھیں بے تحاشا مال و دولت کا ختم ہو جانا، تمام اولاد کا اچانک انتقال، معلق بیماری جس نے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیا، لوگوں کا دور ہو جانا، تنہائی، غربت، معاشرتی بائیکاٹ، بیوی کی محنت مزدوری پر زندگی بسر کرنا۔ اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ دعا کا مرحلہ۔ صبر کے بعد رجوع۔ جب ان کی آزمائش کی مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، لیکن اس میں بھی شکایت نہیں تھی، صرف اللہ کی رحمت کا واسطہ تھا۔ اور یاد کرو ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کے صبر کے انعام کے طور پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ اللہ کی رحمت کے ظاہری مظاہر۔ شفائے کامل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل صحت عطا ہوئی۔ ان کا جسم دوبارہ پہلے جیسا بلکہ پہلے سے زیادہ تندرست و خوبصورت ہو گیا۔ مال و دولت کی واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے 2 گنا مال و دولت عطا فرمایا۔ ان کے کھوئے ہوئے وسائل دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اولاد کی واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے سابقہ تعداد کے برابر اولاد واپس دی بلکہ ان سے بھی زیادہ عطا فرمائیں، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے واپس دیے اور ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر۔ عزت و مقام کی بحالی۔
जिन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था वो दोबारा उनके एहतराम के साथ खिदमत गुजार बन गए। मुआशरे में उनकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। नतीजा सब्र का सिला अल्लाह की रहमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र महज बर्दाश्त नहीं था, बल्कि वह एक रूहानी यकीन और अल्लाह ताला से मोहब्बत का मज़हर था। उन्होंने हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखा, जिसका सिला अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया रहमत की सूरत में दिया।